اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹرز، دیگر معزز شخصیات جو سٹیج پر بیٹھے ہیں اور آج کے اس تعلیمی جشن میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائی ہوئی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ اس حقیر و گنہگار بندے سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کچھ کام لے رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ جیسے گنہگار سے یہ تعلیم کا کام لے رہا ہے، تو میں جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کروں یہ کم ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ خاندان اویسی 3 نسل سے مسلسل عوام کی خدمت کرتی آئی ہے۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پولیس سیکشن کی تباہی اور بربادی کے بعد جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، جب ہمارا کارواں اجڑ چکا تھا، ہماری عصمت آبرو لٹ رہی تھی اور کنووں میں پانی کم، ہمارے تیرتی ہوئی لاشیں تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہمارے جاگیر و منصب لٹ چکی تھی، ایسے اس دور میں جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس صرف خوف تھا، مایوسی تھی، تو اس دور میں اللہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبدالواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے اس مظلوم قوم کی قیادت کا ایک بیڑا اٹھایا، اور اس دور میں مجلس اتحاد المسلمین کا اپنا کوئی سیاسی دفتر بھی نہیں تھا، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی ٹوٹی کرسی بھی نہیں تھی، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس لکھنے کے لیے ٹوٹا قلم بھی نہیں تھا، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، بس اس کے ساتھ اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، اور جب جدوجہد کا آغاز کیا تو فخر ملت علیہ رحمہ کو 11.5 مہینے جیل کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ چنچل گڑے کی جیل میں 11.5 مہینے تھے، اور پھر اس کے بعد جیسے وہ گرفتار ہوئے تو اپنے گرفتاری کے وقت اپنے نوجوان بیٹے سالار ملت کو، جن سے ہم جانتے پہچانتے ہیں، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کو مجلس کا کارگزار صدر نامزد کر کے جیل کو جاتے ہیں، اور ایک نوجوان اپنی تعلیم کو ترک کرتا ہے
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اپنے تعلیم کو ترک کر کے اپنے باپ نے جو ذمہ داری دی اس نوجوان پر، تو ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس دور سے لے کر آج تک خاندان اویس نے کام کیا ہے، اور کام کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنے کا نعرہ دیا، کلمے کی بنیاد پہ منظم و متحد ہونے کا نعرہ دیا، تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشنے کا نعرہ دیا، تو مسلمان جو خوف میں تھے ان کے خوف کو نکالنے کا نعرہ دیا، ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرنے کا نعرہ دیا۔ اور احمد پاشا قادری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو وہ مجھے ٹوک سکتے ہیں کہ 70 کے دہے میں دارالسلام کو حاصل کیا۔ آج لوگ گمراہ کن پروپیگنڈے و باتیں کرتے ہیں، ارے دارالسلام کا مقدمہ عبدالواحد اویسی نے لڑا اور دارالسلام کو حاصل کیا، تو ہائی کورٹ سے لڑ کر مجلس کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد دارالسلام حاصل ہوا۔ کسی نے مجلس ایسے ہی ہم کو نہیں دیا، اور جب دارالسلام حاصل ہوا تو دارالسلام کا وہ چمن جو سینیاں چڑھ کر جانے کے بعد جب حاصل ہوا تو سب سے پہلے جانماز بٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں احمد پاشا قادری صاحب بھی تھے، اور دارالسلام کو جب حاصل کیا تو سب سے پہلے فخر ملت علیہ الرحمٰن نے دارالسلام میں ایک پرائمری اسکول و ہائی اسکول نور محل میں دارالسلام کے گیٹ کے سیدھے جانب ہے، وہاں پہ اسکول کا قیام عمل میں لاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ ہماری قوم کو اگر اس وقت کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ تعلیم کی ہے، وہ علم کی ہے۔ وہاں سے یہ کارواں شروع ہوا اور مسلسل جدوجہد کی فخر ملت علیہ الرحمٰن نے۔ فخر ملت علیہ الرحمٰن کے انتقال کے بعد سالار ملت نے محنت کی، کوشش کی اور اپنے والد کے خواب کو پورا کیا۔ دکن میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، آرکیٹیکچر کالج، فزیوتھراپی کالج، نرسنگ کالج، یہ تعلیمی جال بچھا دیا اور اویسی ہاسپٹل کی بلند عمارت بنائی اور اسرا دواخانہ بنایا۔ تعلیم کے میدان میں مجلس نے یہ کام کیا، اور سیاسی طور پر جدوجہد کی اور سیاسی جدوجہد کی نشانیاں آج مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کی نشانیاں دارالسلام کی شکل میں موجود ہے تو تعلیمی اداروں کی شکل میں موجود ہے۔ اگر آج کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے، ہم پر الزام لگاتا ہے، خاندان اویس پر، عبدالواحد اویسی پہ تنقید کرتا ہے، صلاح الدین اویسی پہ تنقید کرتا ہے، یا نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی پہ تنقید کرتا ہے، یا اکبر الدین اویسی پہ تنقید کرتا ہے، تو میں ان احمقوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تنقید کرنے کا حوصلہ اور تنقید کرنے کا قابلیت بھی اگر تم میں آئی ہے تو خاندان اویسی کے جوتیوں کا طفیل ہے کہ تم کچھ بولنے کے قابل بنے، تنقید کرنے کے قابل بنے۔ اگر مجلس نہ ہوتی، عبدالواحد اویسی کی قربانی نہ ہوتی، سالار ملت کی وہ دور اندیش سیاست نہ ہوتی، تو آج ہمارا حال بھی کیا ہوتا، کیسے ہوتا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ آج ہندوستان بھر میں نہ صرف فسادات کے ذریعے ہم کو تباہ برباد کیا گیا، بلکہ ہماری عزتوں عصمتوں کو لوٹ کر ہم کو تباہ کیا گیا، ہماری بستیوں کو جلایا گیا۔
کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ، آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک 55,000 سے زائد فسادات ہندوستان میں ہوئے، اور ہر فساد میں بستیاں جلیں، عصمتیں لٹیں، عزتیں لٹیں، بچے یتیم ہوئے، بہنیں بیوہ ہوئیں، اور بوڑھے باپ کے کھانوں پر نوجوان بیٹے کی میتوں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چہرے پہ داڑھی ہے تو مارا جا رہا ہے، سر پہ ٹوپی ہے تو گولی ماری جا رہی ہے، اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ نعرے لگائیں یا جے بولے، لوچا جا رہا ہے، اذان کو روکا جا رہا ہے، حجاب پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے، بیف کے نام پہ مارا جا رہا ہے، داڑھی اگر چہرے پہ ہے تو لوچ لیا جا رہا ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ آج حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین ہے، آپ کا اتحاد ہے، اگر فخر ملت علیہ رہنما کی قربانی ہے، سالار ملت کی دوراندیش قیادت ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بے باکی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ فخر ملت علیہ رحمہ ہو یا سالار ملت ہو یا نقیب ملت ہو، ان سب کو سب سے بڑی اگر طاقت ملی تو وہ آپ کے اتحاد کی طاقت ملی، آپ کی دعاؤں کی طاقت ملی، آپ کے اعتماد کی طاقت ملی۔ اگر آپ کا اتحاد نہ ہوتا، آپ کی دعائیں نہ ہوتی، اور آپ کی طاقت نہ ہوتی، تو شاید فخر ملت، سالار ملت وہ کام نہیں کر پاتے۔ اور میں آج ضرور جب فخر ملت علیہ رحمہ کو یاد کرتا ہوں، سالار ملت کو یاد کرتا ہوں، تو میں آج ضرور کہوں گا کہ میں حیدرآباد کے ان غیور مسلمانوں کو بھی یاد کروں گا جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، جو رکشوں کے پینلوں کو مار کر، پنچر جوڑ کر، بنڈیوں کو ڈھکیل کر مجلس اتحاد المسلمین کو استحکام بخشا، طاقت دی، مجلس احسان مند ہے ان سارے لوگوں کی جو فخر ملت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے منظم ہوئے، متحد ہوئے، اور سالار ملت کے ساتھ کھانے سے کھانا ملا کر ہر فسادات میں اپنی بستیوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ ہم اس احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر خاندان اویس کا نام ہے، پہچان ہے، آواز ہے، تو وہ بھی دین ہے حیدرآباد کے میرے مسلمانوں کی کہ آپ کا اتحاد نہ ہوتا، آپ کا وابستگی نہ ہوتی، آپ کی دعائیں نہ ہوتی، تو شاید ہم بھی ہم نہ ہوتے۔ آج ہم کو اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ملک کے حالات کیا ہیں، اور ان حالات میں ہمارے حالات کیسے ہیں۔ ہمارے سے میری مراد ریاست تلنگانہ و حیدرآباد کی ہے۔ میرے جملوں کو غلط نہ سمجھیں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، نہ ہم ہندو کے مخالف ہیں، نہ سکھ کے ہیں، نہ عیسائی کے ہیں، نہیں۔ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہمارے دارالسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، ہمارے دل کے دروازے بھی ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ کوئی ہم کو ہمارا حق دے یا نہ دے، لیکن ہم ہمارے در پر دروازے پر دستک دینے والے کی دستک کو ضرور سنیں گے۔ میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بڑی مسرت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج
خاندان اویس کی تیسری نسل سے جو کام لے رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ ہی جانے۔ مگر یہ ضرور کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا اصول ہر ایک پر فرض ہے، علم کا اصول ہر ایک پر فرض ہے۔ اور پھر آج جو کام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کر رہی ہے، 1400 برس پہلے یہ کام مدینے کی گلیوں سے شروع ہوا تھا، تعلیم اور علم دینے کا۔ وہی کام آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کر رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کام لے رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، جب جادو شعلہ بیانی ہوا کرتی تو دنیا متوجہ ہوتی تھی اکبر اویسی کی آواز پر، اور جب تقاریریں ہوتی تو ہندوستان کے ہر کونے تک اکبر اویسی کی آواز پہنچتی تھی۔ ایک وقت تھا جب ہمارا بیان دنیا کو سنائی دیتا تھا، اور اب یہ وقت ہے کہ ہمارا کام دنیا کو دکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری گردنوں کو جھکائیں گے، تو ہم نے ان کو مجبور کر دیا گردنوں کو اٹھا کر ہماری عمارتوں کو دیکھنے کے لیے۔ یہ ایسی عمارت، بتا دو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتا دو کوئی ہے ہندوستان میں، کوئی ہے تو آ جائے سامنے اور بتا دے کہ ایسی عمارت کسی نے بنائی ہے غریبوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو آئے اور بتا دے اور کہہ دے۔ تو اکبر الدین اویسی اپنی سیاسی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ لوگ کرتے تو کچھ نہیں، لیکن صرف الزام مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگانا، تہمتیں لگانا اور پوچھنا کہ کیا 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 کیا۔ ارے مجلس نے کیا نہیں کیا؟ دواخانے ہیں، کالجز ہیں، اور پھر یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام چلائے جانے والے اسکولوں میں 15,000 بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا یہ اپنے آپ میں ایک کارنامہ یا کام نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا دو کہ اپنے پڑوسی کی مدد کرنے والے بہت کم ہیں، اپنے بھائی کے بچوں کو پڑھانے والے کم ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی 15,000 بچوں کو مفت تعلیم دے رہا ہے، اور پھر بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کیا؟ ارے ڈاکیومنٹری کا آغاز ہوا سالار کے ان جملوں سے کہ سیاسی جدوجہد کے تحت کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اکبر اویسی ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو جاتا ہے تو اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے؟ یہ صرف ایوان اسمبلی کی نہیں، اگر اکبر الدین اویسی تقریر کرنے لگے گا اور جواب دینے لگے گا تو ہندوستان کے بڑے بڑے مقرروں کی، بڑے بڑے لیڈروں کی زبان کو بند کر سکتا ہے، چاہے وہ چائے والا ہو یا چاہے وہ کوئی گاندھی ہو یا کوئی اور ہو۔ ہم کسی کو چھیڑے نہیں ہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں،
ہم اپنے خدمت میں مصروف ہیں، ہمیں چھیڑو نہیں بابا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، چھیڑو مت. دنیا اگر سمجھ رہی ہے کہ اکبر اویسی خاموش ہے تو خاموش اس لیے ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہندوستان میں نفرت کی بنیاد پر جو سیاست کر رہے ہیں اور جو ملک کو نفرت کے ذریعے تقسیم کر رہے ہیں، ہندو اور مسلمان کو لڑا رہے ہیں، جو بازاروں میں مسلمانوں کی لنچنگ کر رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو تقویت ملے، ان کو طاقت ملے. اس لیے ہم بڑے ہی دور اندیشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ارے جواب دینا تو بہت آسان ہے، کھڑے رہ کر کچھ بھی کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن ہم ایسے الفاظ کو نہیں ادا کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، شیو سینا یا سیکولر دشمن، مسلم دشمن طاقتوں کو طاقت ملے. اس لیے ہم خاموش ہیں. لیکن آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا ہے. مجلس نے کام کیا. آپ بولیں گے کہ کیا کام کیا، کیسے کام کیا، کتنا کام کیا؟ تفصیلات تو میرے پاس ہیں، مختصراً بیان کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی موجودگی کا اثر ہے کہ ریڈی رہو، بابو رہو، راؤ رہو، کوئی بھی رہو، سب سے کام کرانے کا جادو ہم کو آتا ہے. کیا ہم نے راجشیکھر ریڈی کے دور میں کام نہیں کروایا؟ کیا ہم نے چندرا بابو نائیڈو سے کام نہیں کروایا؟ کیا ہم نے روشیا سے کام نہیں کروایا؟ کیا ہم نے کانگریس کی آخری کرن بی جے پی میں اندھیرا مچانے پہنچی، کیا اس سے معافی مانگنے نہیں لگائی؟ مکہ مسجد کے بم دھماکوں کے ملزمین سے جن کو جھوٹے مقدمات میں محروس کیا گیا تھا، کیا اسی کرن سے ہم نے معافی نہیں مانگنے لگوائی؟ ارے کوئی بھی رہنے دو، جب ہم بولنے لگتے ہیں نا تو حال کیسا ہوتا ہے معلوم؟ جیسا ایک سپیرا بین بجاتا ہے تو پورے سانپ ناچتے ہیں، تو جب یہ اکبر اویسی بولتا ہے تو ہر کوئی ناچتے ہیں اور سننے پہ مجبور ہوتے ہیں. یہ ہماری طاقت ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، آپ کے اتحاد کی طاقت ہے، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہمارے ماں اور بہنوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ جماعت کی طاقت ہے کہ راؤ ہو، ریڈی ہو، روشیا ہو، کرن ہو یا کوئی ہو، ان کو سننا ہی پڑتا ہے، سننا ہی پڑتا. ارے ایک طاقت ہے، جماعت ایک طاقت ہے. جماعت کمزور ہو جائے گی تو کیا میں کمزور ہو جاؤں گا؟ میرے بھائی، ہم مسلمان کمزور ہو جائیں گے. اس بات کو سمجھا. اگر کوئی مجلس پر تنقید کر رہا ہے، مجلس کو کمزور کر رہا ہے، تو وہ مجلس کو نہیں، آپ کو کمزور کر رہا ہے. کیا آپ کو آپ کی کمزوری قبول ہے؟ کیا آپ کو آپ کی کمزوری برداشت ہوئی ہے؟ اس بات پر غور کرو. آج کسی کے پاس نفرت کی دکان ہے تو کسی کے پاس محبت کی دکان ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پاس محبت ہے. ارے تمہارے پاس محبت ہے تو بھاگلپور کا فساد محبت کی نشانی تھا، ملیح آباد کا فساد
کیا محبت کی نشانی تھا؟ کیا روڈ قلعہ کا فساد محبت کی نشانی تھا؟ کیا گجرات کا فساد محبت کی نشانی تھا؟ کیا بابری مسجد کا تالا کھولنا محبت کی نشانی تھی؟ محبت کی دکان چلانے والے تمہارے باپ نے شیلا نیاز کروایا چبوترا پہ اور وہاں سے کیمپیننگ کا آغاز کیا تھا. کیا یہ محبت کی دکان تھی؟ بابری مسجد کی شہادت کیا محبت کی دکان ہے؟ بمبئی کے فسادات کیا محبت کی دکان ہے؟ ارے 55,000 فسادات دینے والے آج محبت کی بات کر رہے ہیں. ارے میں تو کہوں گا محبت کی دکان بھی ان کے پاس ہے, نفرت کی دکان بھی ان کے پاس ہے, اور خاموش رہنے کی دکان بھی ان کے پاس ہے. سو ان کے پاس ہے. شاید دنیا نہیں جانتی, دنیا جانتی ہے اندرا گاندھی کے کارناموں کو اور خدمات کو بھی. دنیا جانتی ہے راجیو گاندھی کے بھی کارنامے اور خدمات کو. دنیا جانتی ہے راہل گاندھی و سونیا گاندھی کے بھی خدمات و کام کو. بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئیں. مجھ سے کہا کہ میں مہاراشٹر سے آیا. ارے میں ہندوستان میں پیدا ہوا, میرا باپ ہندوستان میں پیدا ہوئے, میرے دادا ہندوستان میں پیدا ہوئے, میرے پردادا ہندوستان میں پیدا ہوئے, میرے سگر دادا ہندوستان میں پیدا ہوئے, میرے دادا کے دادا ہندوستان میں پیدا ہوئے, میرے سگر دادا کے سگر دادا بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں راہل گاندھی صاحب, آپ کی والدہ محترمہ کہاں پیدا ہوئی؟ تو برا کیوں دکھ رہا؟ آپ نے مجھ سے کہا میں مہاراشٹر سے آیا. میں پوچھ رہا ہوں آپ کہاں سے آئے؟ آپ سب بولیں گے اور ہم کچھ نہیں بولنا. ارے ہم بھی حلق میں زبان رکھتے ہیں. یاد رکھو, اگر ہندوستان میں لنچنگ ہو رہی ہے, عذاب بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اگر ہندوستان میں حجاب پر پابندی ہے, تو میں کہوں گا حیدرآباد میں ہمارا اتحاد, تلنگانہ میں ہمارا اتحاد اتنا طاقتور ہے کہ کسی کی ماں نہیں جڑی جو ہماری اذا کو بند کرے. کوئی ہمارے بچیوں کے حجاب کو نہیں چھین سکتا. یہ ہماری طاقت ہے. خدا را اس بات کو سمجھو, حالات کو سمجھو کہ حالات کس طرف ہیں. اگر آج ہم منظم نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے, تو پھر دشمن کامیاب ہوگا. ارے آج میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ محبت کی دکان بھی ان کے پاس, نفرت کی دکان بھی ان کے پاس. کانگریس کا صدر کون ہے؟ ہم مہاراشٹر سے آئے بولے نا. ان کا صدر کہاں سے آیا؟ RSS سے آیا. راہل گاندھی بول رہے ہیں ایم آئی ایم بی جے پی کی بی ٹیم ہے, ایم آئی ایم ایسی ہے, ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے پیچھے جاتی ہے, ووٹ کاٹتی ہے. اوہو, تم اتنی دور سے ایم آئی ایم کو دیکھ رہے, اپنے بازو چڈی اور نکر پہنا RSS کا آدمی کھڑا ہے, وہ نہیں دکھائی دے رہا. راہل گاندھی, ریونت ریڈی RSS کا. اور آج کمزور ہوتی ہوئی بی جے پی کو ایک وقت فصل بونے کا ہوتا ہے, ایک وقت فصل تیار کرنے کا ہوتا ہے, اور ایک وقت فصل کاٹنے کا ہوتا ہے. اور اب وقت کون سا ہے معلوم؟ سالار نے فصل بوئی تھی, فخر ملت نے فصل بوئی تھی, سالار نے فصل تیار کی, اور اب فصل تیار ہے, کاٹنے کا وقت ہے. سمجھو میری بات کو, سمجھو میری بات کو. پھر سے دوہرا رہا ہوں سالار کے جملے کو. ہم بادشاہ گھر کے موقف میں, ہمارے بادشاہ گھر کے موقف کو
کمزور ہونے نہ دے مسلمانوں. کوئی بھی تخت پہ ہو ہماری مرضی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. اس بات کو سمجھو. اور یہ لوگ ہماری طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ گر کا جو موقف ہے نا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. صرف ایک تقریر ہوئی اسکول میں تو اکبر بھائی بولنے پہ مجبور ہو گئے. یاد رکھ لو مجھے اکبر بھائی نہیں بولنا ہے, میرے ان سارے بھائیوں کو بھائی بولنے والا ہم کو چاہیے. اکبر الدین اویسی کو شیر بننا نہیں ہے, اکبر الدین اویسی کو اپنی قوم کو شیر بنانا ہے. اور یہ عمارتوں میں سے ایک اکبر اویسی نہیں, آنے والے کل میں 1000 اکبر اویسی نکلیں گے اور ان کو چیلنج کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا. آج الزام مجلس پر اور پھر الزام اکبر صاحب. ارے اکبر صاحب کو کبھی شوق تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا. اکبر کا اگر کچھ شوق ہے تو بچوں کو پڑھانا, اکبر کا اگر کچھ شوق ہے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اکبر کا اگر کچھ شوق ہے تو بیواؤں کی مدد کرنا, اکبر کا کچھ شوق ہے تو بے سہاراؤں کا سہارا بننا. ہمارا اور کچھ نہیں. خدا را سمجھو حالات کس طرف ہیں. اس وقت کو, اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو. مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی اور یہ عمارت میں نے اپنے جیب کے خرچ سے بنائی. یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ مجلس اتحاد المسلمین کا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ مجلس اتحاد المسلمین. نہیں میرے بھائی, یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اکبر الدین اویسی کا خود کا ہے, اپنے پیسوں سے بنایا. یہ عمارت مغل پورے کی ایک عمارت ابھی افتتاح ہونا باقی ہے. سلالہ میں عمارت. ارے میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی 2 عمارتیں چھپی ہیں, کسی کو معلوم نہیں ہے. 2 لاکھ ہے, ایک اور ایک عمارت 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی تیار ہے. انشاءاللہ تعالی 1 سال میں اس کا بھی افتتاح ہوگا. یہاں سے آگے خلیدی نگر ہے, غوث نگر ہے, وہاں پر بھی ایک عمارت آئے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی نظام آباد میں بھی ایسی شاندار عمارت ضرور آنے والی ہے, نظام آباد میں بھی آئے گی. آج اکبر اویسی جو کام کر رہا ہے, مخالفین مجلس تنقید کرو, ضرور کرو تنقید, مگر ایسا کام کر کے تنقید کرو, کچھ کر کے تنقید کرو. یہ لوگ کرتے کچھ نہیں ہیں لیکن صرف الزام لگانا, مجلس پہ تہمت لگانا. ارے آج ہمارے سکولز میں 100 یتیم بچے ہیں. معلوم آپ کو آج یہ بلڈنگ کا افتتاح اکبر الدین اویسی نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, ربن میں نے نہیں کاٹی. ایک یتیم بچے سے میں نے اس عمارت کے بلڈنگ کی ربن کٹوائی اور اس بچے کا نام محمد ابراہیم ہے جو جہانگیر نگر کا رہنے والا ہے. اس کا باپ نہیں ہے, پریشان تھا. میرے پاس آئی اس کی ماں کہ اکبر بھائی میرے بچے ہیں, باپ نہیں ہے, پڑھا نہیں سک رہی. تو میں نے اس بچے کو داخلہ دیا. ارے ہمارے اسکولوں میں
500 سے زائد یتیم بچے زیر تعلیم ہیں. نفرت کرنے والوں، مجلس پہ تنقید کرنے والے، تم چاہے جتنا تنقید کرتے کر لو، الزام لگاتے لگا لو، میرے ساتھ تو ان یتیموں کی دعا ہے. ارے میں زندہ ہوں تو دعائیں ہے کہ جو زندہ ہوں. ہم صنعت میں بھی جائیں گے، ایک اپیرل انڈسٹری بھی ہم ڈال رہے ہیں. یہ جیکٹ، یہ شرٹ، جینز پینٹ، ٹی شرٹ، برقعے، شرٹ شلوار، یہ کپڑوں کی ایک انڈسٹری بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ ڈالنے والی ہے، اور 4000 بیواؤں کو روزی روٹی پر لگائے گی، یہاں پہ کام دلے آئے گی. ہم نہ صرف انڈسٹری میں، اسمال اسکیل انڈسٹریز میں بھی جا رہے ہیں. لوگ بولیں گے کہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں زندہ ہوں، چلا رہا ہوں. مر گیا تو کون چلائے گا؟ ارے مرنے سے پہلے میرے اداروں کو ایسا بناؤں گا کہ وہ خود بخود چلتے رہیں گے. میری موت کے بعد بھی میرے اولاد یا میری بیوی سے جا کر نہیں مانگے گا میرا ادارہ کہ چلانے کے لیے تنخواہ دو. 53 لاکھ ماہانہ تنخواہ ہے. 10 لاکھ لائٹ کا بل آتا ہے. کیا معمولی ہے؟ 700 لوگ، ڈاکیومنٹری میں بتایا گیا 700 لوگوں کو ملازمت مل رہی ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ میں. کیا یہ اپنے آپ میں کام نہیں، کارنامہ نہیں؟ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ سروں کا سمندر ہمارے اس کام کو قبول کر رہا ہے، اور ہمارے کام کی خوشی میں آج یہاں جمع ہوا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ کی موجودگی مجھے اور ہمت دے رہی ہے. یہ آج کا یہ مجمع، یہ بے زبان مجمع نہیں ہے. یہ مجمع کی خاموشی مجھے یہ ہمت دے رہی ہے، مجھے یہ جذبہ دے رہی ہے کہ اگر بقید حیات رہا اور 20 برس تو انشاءاللہ 20 برس بعد 15,000 کی جگہ 50,000 غریب مسلمان بچوں کو تعلیم کا انتظام اکبر الدین اویسی کرے گا. ہم کام کر رہے ہیں. جونیئر کالجز آئے، 3 جونیئر کالجز، 2 جونیئر کالجز، 3 جونیئر کالجز آئندہ سال آئیں گے. آئندہ سال ڈگری بھی آئے گی، یہاں ڈگری کالج بھی آئے گی. اور جونیئر ہونے دو، ڈگری ہونے دو. یتیم ہے تو سیدھا اکبر اویسی کے سکولوں میں آ جائے، اس کے تعلیم کا انتظام اکبر اویسی کرے گا. اگر مطلقہ عورت ہے تو ان کے بچوں کو بھی ہم بغیر خوراک داخلہ دیتے. سیریس النس، کسی کو کینسر ہے تو ان کو بھی فری تعلیم بغیر خوراک. آج ڈازلنگ اسکول تالاب میر جملہ کے پاس 1 لاکھ اسکوائر فٹ، اور ہم اس عمارت کو سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس کا نام دیا ہے. وہاں پر بھی KG سے لے کر PG تک تعلیم ہو. ارے آج ہمارا کام صرف چندرائن گٹے میں نہیں ہے. ہمارے 2 سکولز یاقوت پورے میں، ایک سکول چار مینار میں، ماں باقی سکول چندرائن گٹے میں. ہاں معظم بھائی دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہادر پورے میں بھی کریں گے، اللہ نے چاہا ملک پیٹ میں بھی کریں گے. اور یہ بات کہوں گا کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ
टोली चौकी कारवान में, हकीम पेट में 300 बिस्तर का दवाखाना बनाएगी। इलेक्शन के बाद उसका काम का आगाज होगा इंशाअल्लाह। अरे हम काम कर रहे हैं। बहरहाल ईशा की अज़ान का वक्त है, आप सबका शुक्रिया। और आखिर में मैं साबिर बिन ताब के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको खबर में जन्नत में आला मुकाम अता करे। आप तमाम का शुक्रिया, आप तमाम का ममनून मशकूर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।